السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ تو پھر ہم آج کس ٹاپک پہ اپنے ویورز سے بات کریں گے؟ ہم اپنے ویورز، ہمارے جو سننے والے ہیں اور ہمیں جو فالو کرنے والے ہیں، انہیں آج ہم بتائیں گے مذہب کا غلط استعمال، اور اس کی جو پہلی سیریز ہوگی جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، جو آج ہم سمجھانے والے ہیں، وہ ہے جو ہم چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے، جن لوگوں پہ ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ۔ بالکل نئے انداز اور نئے سوچ کے ساتھ۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کبھی تو غریبوں کے کام کر دیا کریں۔ کہاں کون سا کام کیا ہے؟ اتنی مرتبہ تو میں ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ بس جناب عالی ہمارا ایک کام ہے وہ کر دیں۔ آپ ہیں کہ کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا۔ ہو جائے گا، کب ہوگا؟ اچھا، اب اس کے والد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ آفس آ رہا ہے؟ نہیں، کر لیں، بات تو میں کر رہا ہوں۔ چلے، میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں نا، تو جیسے ہی فری ہوتا ہوں نا دوبارہ میں آپ سے نا بات کرتا ہوں۔ دیکھیے گا یار، اگر اس کو ایڈجسٹ کر لو تو کافی اچھا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی، وہ بھی بڑا ہی ضرورت مند ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پھر بعد میں بات کریں گے۔ اوکے اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ کس کی کال تھی؟ یار ایک دوست ہے، اس کی کال تھی، اس کو کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یار ایک میرا کزن ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جاب اس کی ہے نہیں، گاؤں میں ہوتا ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں اس کی اسٹڈیز پوری ہو گئی ہیں تو شہر میں کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائے اور جاب کرے، فیملی کو ضرورت ہے بڑی جاب کی، تو یہ بھی اگر جاب کرنا شروع کر دے گا تو آسانی ہو جائے گی اس کے لیے بھی، فیملی کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایسے بار بار کسی سے ریکویسٹ کر کے کہہ کے اپنی سیلف اسٹیم کو گرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم بھی نہیں آ رہا ہوتا؟ یار ہے تو ایسا ہی، لیکن کیا کریں، اب جاب کی مارکیٹ ہی ایسی ہے، ہر جگہ پہ ان کے کچھ لوگوں کو ہم نے کہنا ہوتا ہے جن کے کنیکشنز ہوں، جن کے بہت زیادہ رابطے ہوں، پھر وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہوں، لوکل کمپنیز میں ہوں، پرائیویٹ کمپنیز میں ہوں، پھر ان کے لنکس ہوتے ہیں، پھر وہ آگے ان سے کسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے دراصل، لیکن جو سچویشن ہے، جو سوسائٹی میں اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے، تو اس وجہ سے بار بار ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ تقریباً کتنی بار کہہ چکے ہوں گے؟ یار نہ کرتے ہوئے بھی کم سے کم کوئی 9-10 ایک بار تو کہہ چکا ہوں۔ تو یار جب آپ اتنی بار اس کو کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ واقعی اس نے کوئی کام کرنا ہوتا یا اس نے اسے جاب دلانی ہوتی تو وہ اب تک کر چکا ہوتا؟ مطلب بار بار کہنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنا سیلف رسپیکٹ کھو رہے ہو؟ یار ایسا ہے تو صحیح، لیکن اب کیا کریں، لیکن اب اس نے کمٹمنٹ بھی کی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، لیکن کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کسی کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کبھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، کبھی اس کی ساس بیمار ہو جاتی ہے، تو کیا کریں، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب سچویشن ایسی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بار بار اسے کہنے سے اسے یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ بس آپ صرف اسی پہ ریلائی کریں اور وہی آپ کا صرف ایک کام کر سکتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا؟ ایسا ہی کچھ ہے، لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار اس کو کہنے سے بینگ اے ہیومن بینگ یا پھر بینگ اے مسلم ہم ایک اس پہ اتنا ریلائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کو بھول رہے ہیں اور اس کی جو اصل ہے اس کو بھول رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ یار کچھ دن پہلے نا میں نے ایک لیکچر سنا تھا جس میں جو گریٹ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ پاک سے مانگنی چاہیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ اللہ پاک سے مانگیں۔
ہاں لیکن کچھ دنیاوی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں کسی نہ کسی انسان پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ دنیاوی معاملات میں ایک دفعہ تو اسے ریکویسٹ کریں، دوسری دفعہ اسے ریمائنڈ کرائیں، لیکن جب آپ اسے تھرڈ ٹائم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں، یعنی آپ صرف اسی پہ ریلائی کریں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مطلب اس کا کہ یہ ہم انٹینشنلی انکنڈیشنلی ایک شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ہاں مینز ہم ڈمی گاڈز بنا رہے ہیں نا، زمینی خدا، کہ ہم اللہ پاک پہ ریلائی کم کر رہے ہیں، اس سے دعا مانگنا کم کر رہے ہیں، یعنی اس سے نہیں مانگ رہے، لیکن ہم ایک انسان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، اور اس میں ہمارا اپنا جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی کھو رہا ہے، اور ان انٹینشنلی ہم ایک گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب یہ تو ہم ایک گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک کے مقابلے پہ لا رہے ہیں نا ہم اس کو، کہ جو کام اللہ پاک کر سکتا ہے نہیں، ہم اس کو بھول رہے ہیں ان انٹینشنلی، ہماری انٹینشن یہ نہیں ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اس طرف۔ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے تو کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی مجھے۔ چلے میں اس زاویے پہ سوچوں گا، ورنہ ہم تو اس معاشرے کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا یا جو ہمیں سمجھایا گیا، جو ہمیں دکھایا گیا اسی کو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کا نیا انداز تو آج آپ نے پہلی مرتبہ میرے سامنے رکھا ہے۔ ہاں لیکن آپ کے توسط سے شاید اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس زاویے سے سوچنے کا موقع ملا ہو کہ ہم زمینی خدا بناتے جا رہے ہیں، جو چیز ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی چاہیے، بے شک ہمیں لوگوں پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے کبھی کسی کو کے لنکس زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ چلو یہ ہمارے کام آ جائے گا، لیکن ایک بار، 2 بار، 3 بار، مطلب 9 بار از ٹو مچ۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی اس سوچ کے زاویے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے توسط سے ان بہت سارے لوگوں کو بھی ضرورت ہے جو ہمیں سن رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے تو اس حوالے سے کچھ واقعات یاد آ رہے ہیں، جیسے جو اسلام کا مسلم سوسائٹی کا جو انیشیل دور تھا، جو شروع کے 30 گریٹ ایئرز تھے، اس کے بعد بھی جتنے مسلم سوسائٹی کا جو فلرشنگ ایرا تھا، ہمارے نبی نے، ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی جان نثار تھے، انہوں نے بھی تو محنت کی ہے۔ اب انہوں نے صرف دعائیں تو نہیں کی کہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے انہوں نے دعائیں کی ہوں یا اللہ میں فتح دے دے، فتح ہو گئی۔ انہوں نے جتنے بھی شہر آباد کیے، جتنے بھی جنگیں لڑیں، جتنے بھی انہوں نے اسٹرکچرز بنائے، تو انہوں نے محنت کی، خون بہایا، راتوں کو جاگ کے، پھر جا کے اتنی محنت کے بعد ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور کامیابی لکھی، اور پھر اس کا صلہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس کا ثمر کھا رہے ہیں۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا نہیں، اور میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا، تاکہ اس حوالے سے میں اور لوگوں کو بھی سمجھا سکوں کہ وہ اس زاویے سے سوچیں کہ ٹھیک ہے، آپ محنت کریں، جدوجہد کریں، ایفرٹ کریں، لیکن کسی پہ ریلائی نہ کریں، ریلائی صرف اللہ پہ کریں، اور لوگوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن بس بار بار کہنا، پیچھے پڑ جانا، یہ تو انسانیت کے اصول، اور بینگ اے مسلم تو ہم ایک اعلیٰ کردار کے مالک ہونے چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس سے یہ بھی ایک تھاٹ ملتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس انسان کو متکبر کر دیتے ہیں کہ یار یہ انسان تو کمپلیٹلی میرے اوپر ریلائبل ہو گیا، تو میری مرضی، میں اس کو جیسے مرضی، جتنا مرضی ٹائم لے کے اس کا کام کروں نہ کروں، لیکن یہ مجھے کہتا رہے، یعنی اس کی اپنی جو ایک ایگو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو رہی ہوتی ہے، ایون دو کہ اس نے کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ ایک ڈائریکٹ نو بھی نہیں کرتا اور آپ کو اس لائن میں لگائے رکھتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، چلیں زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کہیں، اس کے بعد آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اللہ پاک سے مانگیں، وہ آپ کے لیے راستے بھی بنائے گا اور وسیلے بھی بنائے گا، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس انسانوں کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کمپلیٹلی اس انسان پہ ہی ریلائی کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ جیسے جتنے بھی آج تک فتوحات ہوئی ہیں، مطلب اسلام کو چھوڑ کے اس کے علاوہ بھی جتنی قوموں نے اور جتنی بھی سویلائزیشنز گزری ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے محنت کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے تو انسانوں کے تھرو کی ہے، کوئی فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے ہر مرتبہ. کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرتے جو قدرت ہے اس کو توڑتے ہیں اور کسی انسان کی مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے، انسان کی مدد انسانوں کے تھرو ہی ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ وسیلہ انسانوں کو بنائے گا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اسی پہ ہمیں بھروسہ، یقین اور ایمان رکھنا چاہیے. تو پھر ہم آج کے اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس کاوش سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا ہو اور ان کی سوچ کا زاویہ بھی بہتر ہوا ہو، سیدھا ہوا ہو، اور وہ بھی یہ سوچیں کہ کسی انسان کو وہ خدا نہ بنا دیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی سوسائٹی کے ڈرا بیکس ہیں. ہماری سوسائٹی دراصل، میں کسی ویسٹرن سوسائٹی کی بات تو نہیں کروں گا، ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں اسد پرستی، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، کام نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کہیں پہ لائن سے بچنے کے لیے کسی کا ریفرنس ڈھونڈنا، کسی کو منتیں کرنا اور محنت نہ کرنا، اپنے جو اصول ہیں یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دی ہے اس پہ یقین اور اعتماد نہ رکھنا، ان پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ایون جو اس وقت اس مشکل حالات میں سسٹین کرنے کے لیے وہ مشکل میں ہے، سسٹین نہیں کر پا رہے، ان کے لیے بھی رہنمائی ہوگی.